القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ المصابیح کے مقدمۃ العلم کا سلسلہ چل رہا تھا، اور آج کے اس سبق میں ہم کتب ستہ میں دوسری عظیم الشان کتاب صحیح مسلم کے تعلق سے کچھ باتوں کو جانیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم صحیح مسلم کا تعارف، خصوصیات اور امتیازات وغیرہ آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے مصنف کے بارے میں، اس کتاب کے جمع کرنے والے کے بارے میں مختصراً جان لیتے ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن، لقب عساکر الدین، اور ان کا نام مسلم، اور ان کے والد صاحب کا نام حجاز تھا۔ عرب کے مشہور قبیلہ قشیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو قشیری کہا جاتا ہے، اور خراسان کے شہر نیشاپور میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو نیشاپوری بھی کہا جاتا ہے۔ محدثین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 206 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی جائے پیدائش، آپ کا مولد نیشاپور تھا، جو بغداد کے بعد اس زمانے میں عظیم الشان شہروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس کو امہات البلاد کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ اسلام میں جو سب سے پہلا مدرسہ بیہقیہ تعمیر کیا گیا تھا، وہ یہیں تعمیر ہوا تھا، جو بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے بھی پہلے کا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے طلب حدیث کے لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا، جس میں خراسان، نیشاپور، عراق، بغداد، شام، مصر وغیرہ ہے، اور ان ممالک کا حضرت امام نے 12 سفر کیا، اور بغداد کا جو آخری سفر تھا وہ سن 259 ہجری میں ہوا، جس کے 2 سال بعد آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ بغداد میں آپ نے درس دیا، اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار آپ کے تلامذہ میں سے ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے، وہ مختلف صفات کے حامل تھے، جس میں سے ایک پہلو آپ کا تقویٰ کا بھی تھا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ زندگی بھر آپ رحمہ اللہ نے کسی کی غیبت نہیں فرمائی، نہ کسی کو مارا، نہ برا بھلا کہا۔ آپ نہایت پاکیزہ اور خوددار اور انصاف پسند تھے، اپنے اساتذہ کا بھی حد احترام کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی مسلک کے سلسلے میں بھی اختلاف ہے، اور زیادہ تر محدثین کا خیال ہے کہ آپ شافعی المسلک تھے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ حنبلی تھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ مجتہد تھے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری تصنیفات ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت آپ کی الجامع کو حاصل ہوئی، جسے آپ رحمہ اللہ نے تقریباً 15 سال میں ایسی 3 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا، جن کو آپ رحمہ اللہ نے براہ راست اپنے شیوخ سے سنا تھا، اور اس میں مقررات کے ساتھ 12,000 اور حذف مقررات کے بعد 4,000 حدیثیں ہیں۔ یہ کتاب
فن حدیث کے ایسے عجائبات پر مشتمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا درجہ صحیح بخاری سے بھی بڑھ گیا ہے. یعنی صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہے مجموعی طور پر، مگر بعض خصوصیات میں صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت حاصل ہے. مثال کے طور پر سرد اسانید، متون کا حسن سیاق، طرق کی تلخیص اور ضبط انتشار، یہ سب چیزیں صحیح بخاری کے اندر مفقود ہیں. سن 261 ہجری میں بروز اتوار 55 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی اور دوشنبہ کو آپ شہر نیشاپور کے باہر نصیر آباد میں مدفون ہوئے. محدثین نے آپ کی وفات کا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حدیث میں اس درجہ آپ کو انہماک تھا کہ آپ ایک حدیث کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اور سامنے کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا. آپ حدیث کو تلاش کرتے اور ایک ایک کھجور کھاتے رہتے اور حدیث کو تلاش کرتے رہتے. ادھر ٹوکرا صاف ہوا اور آپ کو حدیث مل گئی، لیکن کھجور کی زیادتی موت کا سبب بن گئی. اب ہم کتاب کے بارے میں مختصراً جان لیتے ہیں. یعنی کتاب کا پورا نام کیا ہے جس کو حضرت امام نے اپنے قلم سے لکھا ہے. عام طور سے یہ کتاب الصحیح للامام مسلم کے نام سے معروف اور مشہور ہے، لیکن حافظ ابن خیر اشبیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فہرست میں اپنی صحت سے اس کا نام نقل کیا ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ عام طور سے کتابوں میں صرف المسند الصحیح یا الصحیح کا ذکر ملتا ہے اور بعض کتابوں کے اندر المختصر من السنن کے حسب کے ساتھ یہ نام مذکور ہے. ماضی قریب کے عظیم محقق شیخ عبدالفتاح بغدادی نے چند علماء کی تصحیحات کی روشنی میں صحیح مسلم کا یہی نام ثابت کیا ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کتاب کا موضوع کیا ہے؟ ماقبل کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت امام بخاری اسی طرح حضرت امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کا مقصد صحیح احادیث کو جمع کرنا تھا، لیکن حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر صرف صحیح احادیث کا انتخاب تھا اور حدیثوں سے فقہی استنباط حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر نہیں تھی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ان کی کوشش رہی ہے کہ ایک مضمون سے متعلق صحیح احادیث مختلف طرق و الفاظ سے یکجا طور پر ایک جگہ اکٹھا کر دیں تاکہ متون و اسانید کا اختلاف پورے طور پر طالب علم کے سامنے عمدہ ترتیب کے ساتھ آ جائے. تو یہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کو اس خاص پس منظر کے تحت جمع کیا ہے. صحیح مسلم کی تصنیف کا سبب دو باتیں ہیں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تصنیف دو باتوں کے پیش نظر کی تھی. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے صحیح اور متصل سند ان احادیث کو جمع کر دیا جائے جو احکام دین اور دیگر متعلقات دین پر مشتمل ہے، اس طور سے کہ فقہ اسلامی اور دیگر علوم شریعت سے اشتغال رکھنے والے کے لیے ایک مضمون کی صحیح احادیث آسانی سے یک جگہ فراہم ہو جائے. دوسری جو وجہ ان کے سامنے تھی اس کتاب کے لکھنے کی وہ یہ تھی کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ عوام کے طبقے میں جو قصہ گو مولوی ہیں، نام نہاد صوفی ہیں، جو در حقیقت درپردہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے موضوع احادیث اور خرافات کا جال بچھا دیا ہے. لوگوں کو صحیح احادیث کے بجائے منکر اور من گھڑت اقوال کا خوگر بنا رہے ہیں. تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ نے چاہا کہ عوام کے سامنے ایک ایسا مجموعہ آ جائے جو صرف صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو
اور لوگ تاریکی سے نکل کر، جس کی وجہ سے لوگ تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ جائیں، اور اس وجہ کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے مقدمے کے اندر ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم کی خصوصیات و امتیازات کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ تو متعدد وجوہ اور متعدد خصوصیات اور امتیازات علماء نے بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں ہر مضمون سے متعلق صحیح حدیث کو حضرت امام نے ان کے طرق کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور کسی حدیث کو ایک سے زائد باب میں یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ابواب میں لانے سے حضرت امام نے گریز کیا ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی سخت ضرورت متقاضی ہو جائے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام نے جہاں تک ہو سکا حدیث نبوی کے اصلی لفظ کی تحقیق کی پابندی کی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک استاد کے چند شاگردوں کے درمیان الفاظ کا معمولی فرق بھی دیکھا تو اس پر تنبیہ فرما دی، اور اگر ان چند روات میں سے کسی ایک ہی کے لفظ کو ذکر کرتے ہیں تو دوسرے کی حدیث ہم معنی ہونے کی وجہ سے ان کے الفاظ ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتے، تو وہاں وضاحت کر دیتے ہیں کہ اللفظ لفلان، یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اس شخص کی تعین کرتے ہیں جس کے بیان کردہ الفاظ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیے ہیں، تاکہ اگر بالفرض دونوں کے الفاظ میں کچھ معمولی اختلاف و فرق ہو تو امام ایک لفظ کو دوسرے کی جانب منسوب کرنے کی غلطی سے محفوظ رہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ عام طور سے وہ حدیثیں جو صحابہ سے خبر واحد کے طور پر منقول ہوتی ہیں اور نیچے درجے میں کسی کثیر التلامید شیخ مثلا زہری یا حضرت امام اعمش یا امام مالک وغیرہ پر پہنچ کر اس کے نقل کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں اور وہاں سے کئی ایک سندیں بن جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے لے کر مدار اسناد سے ایک درجہ نیچے تک کی سند کو ذکر کر کے تحویل کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ہا کا لفظ استعمال کیا ہے، جو ایک اصطلاحی لفظ تحویل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد پھر شروع سے دوسری سند کو لیتے ہیں اور مدار اسناد سے ایک درجہ نیچے تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح تمام سندیں الگ الگ پیش کرنے کے بعد آگے کی متفق علیہ سند لا کر متن پیش فرماتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ جو ہا ہے یہ جمہور محدثین کے نزدیک تحویل کا رمز ہے، جبکہ مغاربہ یعنی اہل اندلس وغیرہ سے تعلق رکھنے والے محدثین اس کو الحدیث کا رمز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ یہاں پہنچ کر الحدیث پڑھتے ہیں، اور جو جمہور محدثین ہیں وہ ہا پڑھتے ہیں، جو تحویل کا مخفف ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ صحہ کا مخفف ہے، جو صحت کی علامت ہے، اور اس جگہ صحہ کی علامت اس مقصد سے حضرت امام مسلم نے لگائی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس جگہ سند کا کچھ حصہ یا متن ساقط ہو گیا ہے اور غلطی سے دوسری سند لکھ دی گئی ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ہا جہاں جہاں آپ صحیح مسلم کے اندر دیکھیں گے یہ تحویل کا رمز ہے۔ البتہ قرات یعنی حدیث کو پڑھتے وقت جب آپ اپنے شیخ کے سامنے صحیح مسلم کو پڑھیں تو احتیاط کے تقاضا یہ ہے کہ جو بڑے حروف میں جہاں ہا لکھا ہو اس کو نہ تحویل بولا جائے اور نہ الحدیث بولا جائے اور نہ اصح پڑھا جائے بلکہ صرف ہا پڑھ کر آگے بڑھ جائیں۔ پانچویں جو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ کے نزدیک تعلیقات کا کھانا بہت چھوٹا ہے، چنانچہ صحیح مسلم میں کل یعنی مجموعی طور پر 12 تعلیقات ہیں، اور اس کو بھی حضرت امام نے متابعات میں ذکر کیا ہے، اصول میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اور حافظ اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے صیانت صحیح مسلم میں اور اسی طرح
الاحادیث المقطوعہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر ان احادیث معلقہ کی متصل اسانید ذکر کر دی گئی ہے۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب جو اصل کتاب ہے اس کو لکھنے سے پہلے ایک قیمتی مقدمے کا بھی اضافہ کیا ہے، جس میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کے صحت اور ضعف کے اعتبار سے تقسیم فرمائی ہے اور تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح کی رجال کی حدیثیں صحیح میں لی ہیں اور کس طرح کی رجال کی حدیثیں نہیں لی ہیں، اور روات کے حوال اور ان کی کمزوریوں کی نشاندہی فرمائی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط احادیث منسوب کرنے کی قباحت، روایت حدیث میں حد درجہ احتیاط برتنے کی تلقین، ضعفاء اور متروکین سے روایت کرنے کی ممانعت، سند کے اتصال و انقطاع کو پہچاننے کے کچھ اصول، اور دین اسلام میں اسناد کی شرعی حیثیت وغیرہ امور پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ اسی طرح حدیث معینن کی حجت، راوی اور مروی عنہ کے درمیان لقاء و سماع کے ثبوت کو ضروری قرار دینے والوں کے رد کے سلسلے میں جو کچھ حضرت امام نے مواد پیش کیا ہے وہ ایک طالب علم کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کتاب کے مقدمہ کو بھی تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو ہمارے درس نظامی میں جتنے بھی اساتذہ ہیں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں وہ اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور طلبہ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں۔ ساتویں خصوصیت جو اس کتاب کی ہے کہ حضرت امام کے پیش نظر چونکہ فقہی مسائل کا استنباط نہیں تھا، اس لیے حضرت امام نے اس باب میں تراجم ابواب سرے سے قائم نہیں فرمائی اور بالترتیب مضمون وار احادیث ذکر کرتے چلے گئے۔ باب اور موضوع کی تعین حضرت امام نے نہیں فرمائی ہے، ترک کر دیا ہے، یا تو اختصار کی وجہ سے یا قاری کے ذہن پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے اس کا موضوع اور عنوان متعین کر لے، اور بعد کے دور میں علماء اور محدثین نے صحیح مسلم میں اپنے طور پر کتب اور عناوین لگائے ہیں۔ سب سے جو عمدہ تبویب ہے وہ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو مقبول عام ہے، اور اس کی وجہ سے صحیح مسلم سے استفادہ طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے، مشتغلین بعلم الحدیث کے لیے آسان ہوں گے۔ اب آخر میں ہم اس کتاب میں جو احادیث ذکر کیے گئے ہیں ان کی تعداد کو جان لیتے ہیں۔ تو احادیث کی تعداد کے سلسلے میں محدثین کے دو نقطہ نظر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مقرر احادیث سمیت شمار تمام احادیث کو شمار کیا جائے اور ہر سند پر الگ الگ نمبر لگایا جائے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ صرف ان سندوں کو شمار کیا جائے جن کے ساتھ متن لگا ہوا ہے۔ اگر ہر سند کے ساتھ شمار کریں تو حماد بن سلمہ کے بیان کے مطابق صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد 12,000 ہے، اور مقرر سندوں کو نظر انداز کر کے صرف متون پہ اگر نمبر لگایا جائے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق حدیثوں کی تعداد 4,000 ہے۔ شیخ محمد فؤاد عبدالباقی کی ترقیم کے مطابق کل کتب کی تعداد 54 ہے، اور انہوں نے ہر کتاب کی حدیثوں پر نئے سرے سے الگ الگ نمبر لگائے ہیں، اور کتب کے ذیل میں جو ابواب ہیں ان پہ بھی نمبر لگائے ہیں۔ اس طرح شروع سے آخر تک مقررات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر حدیث پر سلسلہ وار نمبر لگایا شیخ فؤاد عبدالباقی نے لگایا ہے۔ چنانچہ کتاب التفسیر کی آخری حدیث پر جو نمبر پڑا ہے وہ 3033 ہے۔ اس کتاب کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت امام عبداللہ مازری رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ سن 536 نے المعلم بفوائد کتب مسلم کے نام سے ایک شرح تصنیف فرمائی ہے، اور یہ شرح صحیح مسلم کی ان شرحوں میں سے ہے
جو مابعد کے شرح کا ماخذ اور مسند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرح ہے اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، یہ قاضی یاز ابن موسیٰ مالکی متوفہ سن 544 ہجری کی تصنیف ہے، اور یہ بھی بہت اہم شرح ہے اور حدیثی فوائد اور فقہ حدیث کی تفہیم و تشریح میں ایک مضبوط ترین ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تیسری شرح جو سب سے مقبول اور مشہور ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، جس کو شرح النووی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل نام ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج۔ یہ شرح انتہائی مقبول شرح ہے اور تقریباً ہر مکتب فکر کے علماء کے درمیان مقبول ہے، اور اس میں حدیث کے اسانید و متون سے متعلق جملہ حدیثی مباحث منقع انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ کسی بھی علمی بحث میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ کا نام آ جانا ہی کافی ہے